اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الدرس السابع رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ دروس اللغۃ العربیہ لغیر ناطقین بہا بک 3 کا 7واں سبق آج ہم شروع کرنے لگے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے 2 اسباق میں ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب نے آپ کو اسماء مشتقات میں سے اسم الفاعل، اسم المفعول اور اسم الظرف ثلاثی مجرد ابواب سے بنانے کا طریقہ جو ہے وہ بتایا تھا، اور کچھ ڈائز ہمارے سامنے آئی تھی۔ اسم الفاعل کی ڈائی جو تھی وہ فاعل تھی، یعنی فاعل، اور اسم المفعول کی مفعول، اور اسم الظرف کی 3 ڈائز ہمارے سامنے آئی تھی۔ مین 2 ڈائز تھیں، ایک مفعل ایک مفعل، اور تیسری ان دونوں کے آگے تائے تانیث لگانے سے مفعلتن یا مفعلتن کی ایک ڈائی بنی تھی۔ ٹھیک ہے، تو الحمدللہ یہ اسماء مشتقات ہمارے کور ہو گئے تھے۔ آج کے سبق میں ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب آپ کے لیے ایک اور اسم مشتق جو ہے وہ لائے ہیں، اور وہ ہے اسم الآلہ۔ اسم الآلہ کی اپنی ڈائز ہوں گی، تو دیکھتے ہیں جی سبق پہلے شروع کرتے ہیں۔ اس میں بالکل ان کے اسی طریقے کے مطابق پہلے کوئی نہ کوئی مکالمہ ہوگا، اور پھر اس مکالمے میں وہ وہی الفاظ لائیں گے جو ان کا مین ٹاپک ہوگا لیسن کا، اور پھر ایکسرسائزز میں وہ اپنے طریقے سے مختلف الفاظ کو ان ڈائز میں رکھ کر آپ کی پریکٹس کروائیں گے۔ تو چلتے ہیں جی مکالمے کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ آج کے مکالمے میں کون کون پارٹیسپینٹس ہیں۔ ہشام سوال کر رہا ہے جی اتریدینا، ارادہ یریدو سے فعل مضارع کا واحد صیغہ جو انوکھا صیغہ ہے، اینا کی آواز والا، واحد مؤنث حاضر والا صیغہ۔ تو ہشام جو ہے وہ کسی مؤنث سے مخاطب ہے اور کہہ رہا ہے اتریدینا شیئن۔ تریدینا فعل اور فاعل ہو گیا جی، اور انتی اس کا فاعل ہے، شیئن اس کا مفعول ہو گیا جی۔ اتریدینا شیئن، کیا تمہیں کوئی چیز چاہیے؟ کیا تمہیں کوئی چیز چاہیے؟ کہاں سے؟ من السوقی، بازار سے۔ یا ام احمد، یا ام احمدہ۔ ام احمد میں یا کی وجہ سے امہ پڑھ رہا ہوں، ویسے اگر یا ہٹا دی جائے تو یہ امو احمد بنتا ہے، یعنی احمد کی ماں۔ مضاف مضاف الیہ، اور آپ کو یاد ہے کہ مضاف مضاف الیہ ترکیب کے ساتھ جب بھی حرف ندا یا استعمال ہوتا ہے تو مضاف جو ہے وہ حالت نصب میں چلا جاتا ہے۔ تو منصوبات میں منادہ مضاف جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے منصوب ہوتا ہے، تو امہ یا کی وجہ سے نصب میں چلا گیا، اور احمد جو ہے یہ جر میں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ افعل و تفضیل کا صیغہ ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ افعل و تفضیل جو ہے وہ غیر منصرف اسم ہوتا ہے افعلو کے وزن پر، اور یہاں پر ہم اسے جر میں کہیں گے۔ تو یا ام احمد، اے احمد کی ماں، کیا تمہیں بازار سے کوئی چیز چاہیے؟ اب ام احمد، اب یہاں پر ہم ام احمد نہیں کہیں گے کیونکہ یا نہیں لگا ہوا۔ ام احمد، اب احمد کی ماں جواب دے رہی ہے، نام جی ہاں۔ اریدو، مجھے چاہیے۔ اریدو فعل اور فاعل ہو گیا، آگے اس کا مفعول آ رہا ہے مغرفتن و مکلاتن و مکواتن و مکسن۔ 1 2 3 4 چیزیں احمد کی ماں نے جو ہیں وہ ڈیمانڈ کر دی ہیں، اور ان چاروں چیزوں کے نام آپ ذرا تھوڑا سا غور کیجئے۔ یہ آج کے سبق کا مین موضوع ہے جو کہ اسم الآلہ کہلائے گا۔ ٹھیک ہے، اسم الآلہ کی ڈیفینیشن کیا ہے یہ سارا انشاءاللہ تعالیٰ آگے ایکسرسائز میں آپ کے سامنے آ جائے گا۔ میں اس وقت صرف لفظی ترجمہ ان الفاظ کا کرتا ہوں اور اپنے سبق کو آگے لے کے جاتا ہوں۔ تو مغرفتن، عربی زبان میں یہ غرفہ جو ہے نا اس سے لفظ نکلا ہے، اور غرفہ جو ہے کہا جاتا ہے عربی زبان میں چلو میں پانی لینا۔ ٹھیک، چلو میں آپ پانی لیتے ہیں، تو گویا یہ مغرفہ یہاں پر ایک آپ کہہ لیں کہ ڈوئی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں لفظ۔ ہمارے ہاں جو ڈوئی ہوتی ہے وہ، یا بڑا چمچہ کہہ لیں، اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے مکلاتن۔ مکلاتن عربی زبان میں فرائنگ پین کو کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ فرائنگ پین جو ہے فرائی کرنے کے لیے مکلاتن۔ مکواتن
یہ کوا یکوی سے ہے مکواتن، مکواہ کہتے ہیں استری کو، اور مکسن، مکس جو ہے یہ کسا یا کسو سے ہے، اور کسا یا کسو اللہ کے ساتھ آتا ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں قصہ بیان کرنا، لیکن اس کے جو بنیادی معنی ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں کاٹنا. تو کاٹنے والی چیز کیا ہوگی؟ کینچی. تو گویا 1 2 3 4 چیزیں جو چاہیے احمد کی ماں کو، وہ ہیں پہلی چیز ڈوئی یا آپ کہہ لیں بڑا چمچہ، مکلاتن فرائنگ پین، مکواتن استری، و مکسن اور ایک کینچی. تو یہ 4 چیزیں انہیں چاہیے. ہشام کہتا ہے ما اکثرہ، پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا نا ما اجملہ، یعنی کتنا خوبصورت ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ کا جو فعل ہوتا ہے ما اکثرہ کے ساتھ، ما افعلہ یا افعل بہ، یہ ہم نے بیسک کورس میں دیکھا تھا کہ فعل تعجب کے طور پہ عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے. تو ما اکثرہ طالبات. اچھا یہاں پر ذرا تھوڑا سا نوٹ کیجئے گا، یہ ہے طالبات، طالباتی کی، یہ ضمائر کا بڑا خصوصی خیال رکھنا ہے آپ نے، کیونکہ خطاب اب مؤنث سے ہے. ٹھیک ہے، یا احمد، یا احمد، تو جو ضمائر ہیں وہ مؤنث کے حساب سے آپ نے لگانی ہے. تو یہاں پر پہلی بات تو یہ کہ طلباتی کی اٹیچ ضمیر آ رہی ہے اسم کے ساتھ، تو پہلے یہ طالبات لفظ کو نوٹ کر لیں. طالبات لفظ جو ہے اس کا واحد ہوگا طالباتن. واحد کیا ہوگا؟ طالباتن. ایک لفظ ہے طلباتن. ٹھیک ہے، ایک لفظ ہوتا ہے طلباتن، تو لام با سے طلباتن، وہ تو آپ کو پتا ہے طالب کی جمع ہے. یہ جو طالباتن ہے، طالباتن لام کی زیر کے ساتھ، اس کے معنی ہوتے ہیں ریکوائرمنٹ. ٹھیک ہے، اس کے معنی ہے ریکوائرمنٹ. تو طالبات جب جمع ہو جائے گی، گولتا ہٹی الف اور لمبی تار لگی، تو اس کے معنی ہوگے ریکوائرمنٹس. تو ما اکثرہ طالباتی کی یا احمد، اے احمد کی ماں تمہاری کتنی زیادہ ریکوائرمنٹس ہیں. ٹھیک ہے، تمہاری کتنی زیادہ ڈیمانڈز ہیں. الم اشتری، اشترا یشتری خریدنا، الم اشتری کیا میں نے نہیں خریدا. اشتری فعل اور فاعل لم کی وجہ سے وہ اخف ہوا ہے یا مجزوم ہوا ہے. الم اشتری کیا میں نے نہیں خریدا. لکی تمہارے لیے، ہذہ الاشیاء ان چیزوں کو، کیا میں نے یہ چیزیں تمہارے لیے نہیں خریدی. فی العام الماضی، عام سال کو کہتے ہیں اور ماضی گزشتہ. تو کیا میں نے تمہارے لیے یہ چیزیں گزشتہ سال نہیں خریدی. احمد کی ماں جواب دیتی ہے بلا کیوں نہیں، بالکل آپ نے خریدی جی. ولاکنہا، ولاکنہ آ گیا، اور لاکنہ جب بھی آئے گا تو اس کا ایک اسم ہوگا، اس کا اسم منصوب ہوگا، لہٰذا آپ دیکھیں یہ اٹیچڈ ہا کی ضمیر جو ہے یہ اس کے اسم کے طور پہ آ رہی ہے، اور آگے اس کی خبر ہوگی. تو ولاکنہا لیکن وہ چیزیں من الطراز القدیمی، من الطراز القدیمی. الطراز لفظ ماڈل کے لیے استعمال ہوتا ہے جی عربی زبان میں، الطراز ماڈل. اب آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا قدیم پرانا. تو اب کو کیا کہنا چاہ رہی ہیں احمد کی ماں، ٹھیک ہے، کہ بالکل آپ نے خریدی تھی لیکن وہ پرانے ماڈل کی ہیں، وہ پرانے ماڈل میں سے ہیں. لفظی ترجمہ یہ کریں گے لیکن پرانے ماڈل کی ہیں. وقد جاءت، وقد جاءت، جاءت جاء جاء جاؤ جاءت آنا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، واحد مؤنث کا صیغہ استعمال ہوا ہے. تو یہاں تک لفظی ترجمہ ہم کریں گے، اور یقیناً وہ آ گئی ہے. ٹھیک ہے، اب فاعل آگے آئے گا تو پتہ چلے گا کہ وہ فاعل کوئی مؤنث بھی ہو سکتا ہے یا وہ غیر عاقل کی جمع بھی کوئی ہو سکتا ہے، اس کے لیے جو ہے وہ فعل واحد مؤنث استعمال ہوا ہے. ابھی دیکھتے ہیں جی آگے. قد جاءت فی السوق، اور بازار میں، الآن اب، اطرزتن، اب یہ اطرزتن جو ہے اطراز کی جمع ہے. تو اب آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ اطرزتن کے لیے جاءت کا فعل استعمال ہوا ہے، واحد مؤنث والا صیغہ استعمال ہوا ہے. اچھا، اطرزتن کی آگے صفت بھی آ رہی ہے جی، حدیثتن. حدیث نئی چیز، ٹھیک ہے، نئی بات، چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو اطرزتن حدیثتن کے معنی مرکب توصیفی کے کیا بن جائیں گے؟ نئی چیزیں، نئے ماڈلز. کلیئر ہو گیا ہوگی بات اب آپ کو.
اور وہ کیا کہہ رہی ہیں, اور بازار میں اب نئے ماڈلز آ گئے ہیں, بازار میں نئے ماڈلز آ گئے ہیں, میرے پاس جو تھے وہ پرانے ماڈلز ہو چکے ہیں. وَهِيَ طَبْعًا, طبعًا ہم اردو میں جیسے لفظ استعمال کرتے ہیں نا کہ طبعًا وہ بڑا نیک ہے, طبعًا کہتے ہیں قدرتی طور پہ, ٹھیک ہے. تو یہاں پر عربی زبان میں طبعًا کا لفظ جب یہ استعمال ہوگا تو ہم انگریزی میں سے آف کورس, یقیناً, واقعی, لازماً ان معنی میں استعمال کریں گے. اور وہ واقعی, ٹھیک ہے, بلا شبہ, احسنو, زیادہ اچھی ہیں, و اجودو, اور زیادہ بہتر ہیں. یہ دونوں سیکھیں جو ہیں احسنو اور اجودو, یہ آپ دیکھیں افعل تفضیل کے سیکھیں, اور اس میں آپ کو پتا ہے کہ زیادہ کا مفہوم جو ہے وہ پایا جاتا ہے. تو اور وہ یہ ہیا کی ضمیر جا رہی ہے ان ماڈلز کی طرف, ٹھیک ہے, اور وہ زیادہ اچھی اور زیادہ بہتر ہیں, آف کورس, بالکل, یقیناً, واقعی, ان معنی میں استعمال ہوگا. نسیتو, نسیا ینسا, نسیتو, میں بھول گئی ہوں. اب دیکھیں نسیتو واحد متکلم کا صیغہ ہے ماضی کا, اور دونوں ترجمے اس کے ہو سکتے ہیں, میں بھول گیا یا میں بھول گئی, لیکن کانٹیکسٹ میں استعمال ہو رہا ہے. تو دیکھیں بات کون کر رہا ہے, امو احمد, احمد کی ماں بات کر رہی ہے, تو ہم اس کا ترجمہ کریں گے. اور میں بھول گئی ان اذکرہ, ان اذکرہ, ذکر کرنا, ان مصدریہ, اور اذکرو سے ان کی وجہ سے اذکرہ ہو گیا, ذکر کرنا, ٹھیک ہے. یعنی میں بھول گئی کہ میں ذکر کروں, میں ذکر کرنا بھول گئی. تو نسیتو کے لیے یہ ان کے ساتھ جو ہے یہ مصدر معول بن جائے گا اس کا, اور مفعول بن جائے گا. اور کیا بھول گئی, القمحہ. اچھا, اب اذکرہ کے لیے مفعول یہ آ رہا ہے جی, القمحہ والعدسہ. القمحہ گیہوں کو کہتے ہیں جی, اور العدسہ دال. ساتھ وہ کہہ رہی ہیں کہ اور میں بھول گئی گیہوں اور دال کا ذکر کرنا, یعنی یہ بھی چیزیں مجھے چاہیے. اور پھر ساتھ مزید ڈائریکشنز وہ دے رہی ہیں, وہ کہہ رہی ہیں اسما. اسما کے معنی ہے جی, سنیے, انا حاضل بکالا, حاضل بکال مرکب اشاری, بے شک یہ گروسر, بے شک یہ جو گروسر ہے, کون سا گروسر, الجدید, معرفہ پلس معرفہ مرکب توصیفی. ان حاضل بکال الجدیدہ, آگے وہ کہہ رہی ہیں کہ ایک بات سنیے گا کہ بے شک یہ نیا بکال, نیا گروسر جو ہے, متففن, یعنی انا کا ایک اسم ہو گیا, انا آ گیا نا, تو انا کا ایک اسم ہو گیا جی یہاں سے یہاں تک, اور یہ انا کی خبر ہوگی. ان حاضل بکال الجدیدہ متففن, یقیناً یہ نیا بکال جو ہے یہ متفف ہے. متفف یہ آپ کو یاد ہوگا سورۃ تطفیف ہے 30ویں پارے میں, کہ ویل للمطففین. متفف کسے کہتے ہیں جی, جو ڈنڈی مارتا ہے. ڈنڈی کیا مارتا ہے, یعنی کم تولتا ہے, کم ماپتا ہے, یعنی کسی بھی چیز میں. پھر وسیع ٹرمینالوجی میں, وسیع مفہوم میں اس کا ذکر ہوتا ہے کہ ہر چیز میں, نماز میں بھی بعضوں کا ڈنڈی مار لی جاتی ہے جی. نماز میں ڈنڈی مارنا کیا ہے کہ آپ رکوع اور سجدے کو صحیح طریقے سے نہ کریں, پورے طریقے سے نہ کریں, تو یہ نماز میں تطفیف ہے. اور چیزوں میں تطفیف کیا ہے کہ آپ چیزوں کو کم تولیں اور یا کم ماپیں. تو وہ کہہ رہی ہیں کہ اور یہ سنیے گا کہ جو نیا بکال ہے یہ متفف ہے, یعنی کم تولنے والا ہے. فلا تشتری, لہذا لا تشتری, لا ناہیہ, آپ مت خریدنا, منہ اس سے شیئن, کوئی بھی چیز, لہذا آپ اس سے کوئی بھی چیز مت خریدنا. تشتری فعل اور فاعل ہو گیا, شیئن جو ہے اس کا مفعول ہو گیا, منہ جار مجرور متعلق ہو گیا, اور ہو کی ضمیر جو ہے وہ بکال کی طرف چلی گئی. کلیئر ہو گئی جی بات؟ تو باتیں کلیئر ہو گئی الحمدللہ کہ امو احمد نے کیا کہا جی. انہوں نے کہا کہ یقیناً کیوں نہیں, آپ نے مجھے یہ چیزیں لے کے دی تھی, لیکن وہ پرانے ماڈل کی ہیں, ٹھیک ہے, سال گزر گیا تو ماڈل بدل گیا, اور بازار میں اب نئے ماڈلز آ گئے ہیں, اور وہ نئے ماڈلز جو ہیں
وہ زیادہ اچھے اور زیادہ بہتر ہیں. اور پھر اس کے بعد وہ ذکر کرتی ہیں کہ میں آٹا اور دال بھی بھول گئی ہوں. اور پھر ساتھ مزید گائیڈ کرتی ہیں انہیں کہ یہ جو نیا بقال جس سے آپ چیزیں اب خریدتے ہیں یہ متفف ہے, کم تولنے والا ہے, لہٰذا آپ اس سے کوئی بھی چیز مت خریدیے گا. آگے دیکھتے ہیں جی کیا ہوا. ہشام کہتا ہے ویل للمطففین, وہی جو سورۃ تطفیف کی پہلی آیت ہے, ہلاکت ہے, تباہی ہے, بربادی ہے کم تولنے والوں کے لیے, کمی کرنے والوں کے لیے, یعنی ڈنڈی مارنے والوں کے لیے. صرف تولنا ہی نہیں ہوگا, اس میں ماپنا بھی آ جائے گا. ہر چیز میں جہاں بھی ڈنڈی انسان مار رہا ہے, اور ڈنڈی کتنی مار لیتا ہے جی, ذرا سی کر لے گا. یعنی کلو چیز لینے گیا ہے کوئی تو وہ آدھا کلو تو کم نہیں کرے گا نا پاؤ کرے گا, بالکل تھوڑی سی وہ ڈنڈی مارے گا, تھوڑا سا کم کرے گا تو کم تول دے گا, کم ماپ دے گا. تو بہرحال قرآن مجید میں پوری آپ کہہ لیں کہ سورت ایک نازل ہوئی ہے, سورۃ تطفیف 30 پارے کی, کہ ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون. یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں سے جب لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں. وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ, اور جب انہیں ماپ کر دیتے ہیں یا وزن کر کے دیتے ہیں تو یخسرون, اس میں کمی کرتے ہیں. یعنی یہ جو طرز عمل ہے نا, دوہرا طرز عمل, لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں, اور جب لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں یا تول کر دیتے ہیں تو اس میں ڈنڈی مار جاتے ہیں, کمی کر جاتے ہیں. الا یظن اولئک انہم مبعوثون, کیا انہیں یقین نہیں ہے کہ یہ اٹھائے جائیں گے لیوم عظیم, ایک بڑے دن کے لیے, ایک بڑے دن کے لیے انہیں اٹھایا جائے گا. یوم یقوم الناس لرب العالمین, جس دن تمام انسان اپنے یعنی رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے. تو یعنی آخرت, جو میں اکثر بات کرتا ہوں کہ عمل کے اعتبار سے جو ایمان انسان کے لیے ضروری ہے وہ ایمان بالآخرہ ہے. جتنا آپ کا اس پر ایمان پکا ہوگا آپ کا عمل انشاءاللہ تعالی اتنا ہی سیدھا ہوگا. تو ویل للمطففین, ہشام جو ہے یہ آیت پڑھتا ہے اور پھر آگے سوال کرتا ہے ولیکن, لیکن اب یہ ولیکنہ نہیں ہے, ٹھیک ہے, ولیکن کیف عرفتی ذالکا, کیف عرفتی, کیسے جانا تو نے, ذالکا یہ, لیکن تو نے یہ کیسے جانا. اب وہ سوال کر رہا ہے کہ تمہیں کیسے پتا چلا. تو ام احمد کی ماں کہتی ہے کہ ان الجبنہ, بے شک الجبن وہ پنیر, الذی جو اشتریتا, وہ پنیر جو تم نے خریدا, منہ اس سے, قبل ایامن کچھ دنوں پہلے. اب وہ اس کا ثبوت پیش کر رہی ہے کہ بے شک وہ پنیر جو آپ نے خریدا اس سے کچھ دن پہلے, وزن میں نے وزن کیا ہوں اس پنیر کا, بی میزانینا, میزان کسے کہتے ہیں جی, اسکیل کو, ترازو کو. میں نے جب ہمارے ترازو میں ہمارے اسکیل پہ اسے وزن کیا, اسے تولا, فوجدتہ, تو میں نے پایا اسے ناقصن, ناقص کم پایا. یہاں پر ناقص کے معنی وہ نہیں ہے, برا نہیں ہے کہ پنیر خریدا تو وہ برا پایا. تو یہ کوئی لاجک نہیں ہے کہ اگر پنیر خراب ہو تو آپ کہیں کہ جی وہ کم تولتا ہے. ناقص ہمارے ہاں اردو میں دوسرے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے, لیکن عربی زبان میں ناقص, جس طرح آپ کو یاد ہوگا ہم نے جب مرکب پڑھا تھا تو مرکب کی دو قسمیں کی تھی نا, ایک مرکب تام جسے ہم نے جملہ کہا تھا, اور ایک تھا مرکب ناقص یعنی انکمپلیٹ کنسٹرکشن. تو یہاں پر انکمپلیٹ کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے, یعنی فوجدتہ ناقصا, تو میں نے اسے کم پایا. وکذالک, اور اسی طرح کلتو, کالا یا کیلو میئر کرنا, ماپنا. وکذالک کلت البر, یعنی اسی طرح میں نے آٹا تولا, فوجدتہ ایزن ناقصا, تو میں نے اسے بھی, وجدتہ ایزن بھی, وجدتہ, وجدہ یجدو دو مفعول آتے ہیں نا, اس کے ایک مفعول آ گیا جی یہ ہو کی ضمیر, میں نے پایا اسے, کیا پایا, ناقصن کم, ایزن آلسو, تو میں نے اسے بھی کم پایا. تو احمد کی ماں نے دلیل یہ دی اس کے کم تولنے کی کہ آپ جو کچھ دن پہلے جو لائے تھے آپ, تو میں نے جب اس کا وزن کیا اپنے ترازو میں, جو ہمارے ہاں اسکیل ہے اس میں جب وزن کیا تو اسے کم پایا. اور اسی طرح جب میں نے آٹے کو تولا, آٹے کو آپ کہہ لیں کہ میئر کیا, تو اسے بھی
کم پایا. ہشام کہتا ہے سأنصحہ، انصحہ. اچھا یہ اٹیچ ضمیر ہو کے بارے میں یا اٹیچ ضمائر کے بارے میں ایک تو فارمولا آپ کو میں دے چکا ہوں نا کہ اٹیچ ضمائر جب بھی اسم کے ساتھ استعمال ہوں گی تو کیا بنے گی ترکیب مضاف مضاف الیہ، اور اٹیچ ضمائر جب بھی فعل کے ساتھ استعمال ہوں گی تو اس فعل کے لیے مفعول بنیں گے. یہ بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں، صرف ریوائز کروا رہا ہوں. تو نصح ینصح نصیحت کرنا، سأنصح میں انقریب اسے نصیحت کروں گا. اب انقریب کی ضرورت بھی نہیں ہے، یعنی سین جب لگا ہوتا ہے فعل مضارع کے ساتھ تو آپ اس کا ترجمہ مستقبل میں کرتے ہیں نا، تو میں اسے نصیحت کروں گا، میں اسے نصیحت کروں گا. وَأَتْلُو تلا یتلو تلاوت کرنا، وَأَتْلُو علیہ قولہ تعالی اور اللہ تعالیٰ کا قول اس کے سامنے تلاوت کروں گا. قول کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا فرمانا کیا ہے؟ یہ آیت سورہ ہود کی وَلَا تَنْقُصُوا، نَقَصَ يَنْقُصُ کم کرنا، وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ. ٹھیک ہے، بالکل واضح اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ ماپ اور تول کو کم مت کرو. سورہ ہود لعلہ آ گیا، انا و اخواتہا میں سے ایک ہے، ممبر ہے. یہ بھی کیا کرتا ہے؟ یہ بھی اسم کو نصب دیتا ہے اور خبر اس کی جو ہے وہ مرفوع ہوتی ہے. یہاں پر اس کی خبر جو ہے فعل کے طور پہ آئی ہے. لعلہ ہو سکتا ہے اللہ، شاید اللہ یہدیہ یہدی ہدایت دینا، اسے ہدایت دے. اتریدو انتا، اچھا اب تریدو اور انتا میں نے کیوں لگایا، انتی کیوں نہیں لگایا؟ یہاں پر مجھے احمد سے پتہ چل گیا. جی احمد، اتریدو انتا شیئن یا احمدو. اب احمد کی مایا تو احمد سے سوال کر رہے ہیں وہ ہشام صاحب کہ احمد کیا تمہیں کوئی چیز چاہیے، کیا تمہیں کوئی چیز چاہیے؟ تو احمد جواب دے رہا ہے جی ہاں، اریدو میں چاہتا ہوں، مجھے چاہیے، فعل فاعل اور آگے مفعول آ گیا. مستورتن، مستورہ سطر سے ہے، سطر لگانے والا آلہ یعنی اسکیل. وممحاتن، مسترتن اسکیل، وممحاتن محا یمحو سے ہے مٹانا، اریزر. ومبراتن اور شارپنر. ٹھیک ہے، تو مجھے یہ تین چیزیں چاہیے. ہشام کہتا ہے ہاتی مفتاح السیارتی، ہاتی لے کر آ، کیا لے کر آ؟ مفعول آگے آ رہا ہے مفتاح السیارتی، گاڑی کی چابی. اب یہ مفتاح جو ہے یہ بھی ایک آلہ ہی ہے، یعنی کھولنے کا آلہ. یہ انشاءاللہ تعالیٰ بھی آپ کے سامنے آ جاتا ہے. تو ہاتی مفتاح السیارتی من غرفتی، میرے کمرے سے گاڑی کی چابی لاؤ. انا لدا بابل مسعدی، مسعد کہتے ہیں جی لفٹ. باب المسعد کیا ہوگا؟ لفٹ کا دروازہ. لدا پاس، انا لدا بابل مسعدی، میں لفٹ کے دروازے کے پاس ہوں. لے جی ہشام اب جا رہا ہے، ٹھیک ہے، اور چیزیں لینے جا رہا ہے، لیکن اب یہ آگے نہیں ہوگا کہ وہ آپ کو ساری چیزیں ملیں گی. اصل سبق میں جو تھا یہاں تک وہ یہی تھا کہ اسم الاعلیٰ کی پریکٹس ڈاکٹر صاحب نے الفاظ کے ساتھ بڑے خوبصورت انداز میں کروائی ہے. تو الحمدللہ یہاں پر ہمارا سبق مکمل ہو گیا، اور اس سبق میں بڑا دلچسپ سا ایک چھوٹا سا آپ کہہ لیں کہ پیراگراف تھا جو آپ کے سامنے آیا ہے، اور اس میں مین چیزیں جو ہیں وہ اسم الاعلیٰ کو سمجھنے کے حوالے سے آئی ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں ہم اپنی تمارین کی طرف جائیں گے. تو میں امید کرتا ہوں کہ سبق آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. اس کے مشکل الفاظ ڈیٹیل میں نہیں گیا، ورز میں نہیں گیا، اس لیے کہ جو اسم الاعلیٰ والا ہے اس میں آپ کو پتہ ہے یہ زیادہ تر قرآن کے ورڈز نہیں ہوں گے اس میں. ٹھیک ہے، ہاں حدیث میں کوئی 2-4 لفظ استعمال ہو جائیں گے، لیکن ہم اپنا فوکس اس پہ نہیں رکھیں گے کیونکہ یہ اسم الاعلیٰ عام عربک یعنی اسپوکن کے حوالے سے تو آپ کو فائدہ دے سکتا ہے، لیکن قرآن کے سلیبس میں یا حدیث کے سلیبس میں یہ چیزیں آپ کو نہیں ملیں گی. ٹھیک ہے، اتنی زیادہ نہیں ہے. کوئی حدیث میں کوئی ایگزامپلز آ جائیں گی وہ جو کہ اس لیسن میں بھی آپ دیکھ لیں گے تمارین میں. تو اس لیے میں نے وربز کو زیادہ کلیریفائی نہیں کیا، میں نے جو لفظ تھے ان کے لفظی معنی جو ہے وہ آپ کے سامنے بیان کر دی ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے جی کہ تمارین کے ساتھ. سبحانک اللہم و بحمدک،
اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.